میرا تعلق ایک غریب طبقے سے تھا اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں نے بچپن سے ہی غربت کا سامنا کیا تھا اور میں نہیں جانتی تھی کہ اس غربت میں کیا کیا راز دفن تھے۔ روکھی بھیکھی زندگی گزر رہی تھی۔ غریب ہونے کے باوجود ہم صحیح کھاتے پیتے تھے، جس پہ میں خود بھی حیران تھی کہ ہم تو غریب ہیں تو پھر اتنا اچھا کھانا پینا کپڑے وغیرہ کیسے ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میرے ابا کوئی آفیسر نہیں تھے، ایک معمولی سے انسان تھے جو اپنی محنت سے کماتے تھے اور گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے۔ میرے لیے یہ بھی حیران کن تھا کہ ابا کو تھوڑا بہت کماتے تو سب کیسے پورا ہو جاتا، اور گھر میں کوئی کمی بھی آج تک نہیں آئی تھی، اور یوں ہی دن پڑ لگا کر اڑتے گئے۔ اور وہ وقت آ گیا جو میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، جس سے میری زندگی ایک دم بدل جائے گی اور میں کچھ کر بھی نہیں پاؤں گی یا پھر پوری طرح بے بس ہو جاؤں گی۔ زندگی بہت عجیب ہے جو کہ ہم کبھی سمجھ ہی نہیں سکے یا ہم کبھی سمجھنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہم بہت ہی فریبی زندگی میں جی رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا چھپ گیا ہے اور کیا ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے، اور ہم کو دھوکے پہ دھوکا ملتا رہتا ہے، اور ہم حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا تو کیسے ہوا اور اس کی وجہ کیا تھی جس کی بنا پر ایسا ہمارے ساتھ ہوا۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی یا جو خیال میرے چھوٹے سے ذہن کو چھو کر بھی نہیں گزرا تھا، وہی تلخ حقیقت بن کر میرے سامنے ظاہر ہو چکا تھا، جو میرے لیے بہت زیادہ ہی تکلیف دہ تھا۔ وہ سب برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں سب سہتی گئی تھی، جو میرے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن وقت بہت بڑا مرہم ہے، سب کچھ بھولنے میں مدد کرتا ہے، اور بعض اوقات یہی وقت بہت ظالم بھی بن جاتا ہے اور کہیں کا بھی رہنے نہیں دیتا۔ اسی کا نام ہی زندگی ہے، جو ہماری توقعات سے بہت ہی الٹ ہوتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ میرا ابا مشہور موچی تھا جو لوگوں کے پرانے جوتے سلائی کرتا تھا۔ میں بچپن سے ہی ابا کو یہ کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ ابا بہت محنت کرتے تھے اور سب لوگ ابا کی بہت عزت بھی کرتے تھے۔ ایک نام تھا میرے ابا کا جب میں چھوٹی تھی، تو تب سے ہی میرے ابا یہ موچی کا کام کر رہے تھے، جس سے اچھا خاصا گزارا ہو رہا تھا۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، ہر چیز گھر میں موجود تھی، ہر سہولت نظر آتی تھی۔ لیکن جب سے میرا ابا اس دنیا سے گیا تھا تو میں بہت ہی چھوٹی تھی، مجھے اتنی سمجھ بھی نہیں تھی اور نہ ہی مجھ میں کوئی عقل تھی۔ میں بہت ہی بے وقوف قسم کی بچی تھی جو ذرا سے بہلانے پر خوش ہو جایا کرتی تھی، اور یوں ہی یہ سب دیکھتے دیکھتے میں بڑی ہو گئی۔ ابا کے گزر جانے کے بعد اماں نے ہی موچی والا کام سنبھال لیا تھا، اور جیسے ابا کرتے تھے بالکل ویسے ہی اب اماں کرنے لگی تھی۔ اماں ابا کے کپڑے پہن کر لوگوں کے جوتے سلائی کرتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ گھر کی بیٹھک میں ہی اماں نے دکان بنا لی تھی اور ہماری اچھی خاصی گزر بسر ہو رہی تھی۔ ابا کی وفات کے بعد اتنا کچھ محسوس نہیں ہوا اور نہ ہی گھر میں تنگی ہوئی تھی۔ اب سارا دن ہماری بیٹھک میں لوگوں کا رش لگا رہتا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ مجھے برا بھی لگنے لگا تھا۔ برا اس لیے نہیں لگتا تھا کہ موچی کا کام کرتے ہیں، برا اس لیے لگتا تھا کہ ہر وقت طرح طرح کے لوگ آتے تھے جو مجھے عجیب لگتا تھا۔ پہلے میں نے اس بات پہ غور نہیں کیا تھا، لیکن میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی مجھ میں سمجھ بوجھ اور عقل آنے لگی تھی، جس سے میں سب باتیں سمجھنے اور نوٹ کرنے لگی تھی۔ میں بہت ہی تجسس مزاج تھی شروع سے ہی، لیکن گھر کے معاملے میں ایسا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی میں نے اس بارے میں سوچا تھا۔ بعض اوقات انسان کے گرد ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس کا ادراک ہمیں بہت بعد میں ہوتا ہے، اور جب سچ سامنے آتا ہے تو انسان کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر سب کچھ بکھر کے ہی رہ جاتا ہے، جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور یوں ہی میرے گھر کے حالات ایسے ہی چلتے رہے اور میں ہر بات کا جائزہ لیتی رہی۔ میری اماں کو اس بات کا علم تک نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے اماں کو بھنک پڑنے دی کہ مجھ میں تجسس بڑھ گیا ہے اور میں ان پر نظر رکھے ہوئے ہوں، لیکن وہ اس سب سے انجان تھی۔ اب کچھ دنوں سے کچھ ایسے واقعات ہو رہے تھے جن پر میری بہت گہری نظر تھی، یا ایسا کہنا ٹھیک ہوگا کہ وہ سب میری آنکھ سے بچ نہیں پایا اور میری پکڑ میں وہ سب کی سب باتیں آ چکی تھیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ صرف میرا وہم ہے اور میں بہت سوچنے لگی تھی، لیکن ایک بات جو میں کافی دن سے نوٹ کر رہی تھی کہ ایک عورت برقع پہنے روز اماں سے جوتا سلائی کروانے آتی تو اماں بیٹھک کا دروازہ بند کر لیتی تھی۔ میں پہلے تو بہت حیران ہوئی یہ سب دیکھ کر، اور پھر میں سوچنے پر مجبور ہوگی کہ اس عورت کو ایسی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے، یا اس کا جوتا روز کیسے ٹوٹ جاتا ہے جس کو سلائی کروانے وہ روز ہی اماں کے پاس آتی تھی۔ اور پھر ایسا روز ہی ہونے لگ گیا، اور میں روز ہی اس عورت کو دیکھتی تھی جو بات کسی سے بھی نہیں کرتی تھی اور کافی گھبرائی ہوئی بھی لگتی تھی۔
باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن میں اس عورت کے گھبرانے پر ٹھٹک گئی تھی، اور یہ بات مجھے کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کر رہی تھی جو میں سوچنا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ اب مجھے یہ سوچے بھی پڑ گئی تھی کہ اماں اس عورت کو دیکھتے ہی باہر کا دروازہ بند کر دیتی تھی، اور کافی دیر تک دونوں اندر پتہ نہیں کیا باتیں کرتی تھی۔ مجھے اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے اس بیٹھک میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اماں نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ بیٹھک کی طرف نہ دیکھوں ورنہ ناراض ہو جاؤں گی۔ میں اپنی اماں کی وجہ سے مجبور تھی، ورنہ میں کب کی بیٹھک میں جا چکی ہوتی اور سب کچھ مجھے بہت جلد پتہ لگ جاتا۔ لیکن میں اس بارے میں بہت بے بس تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی میں سچائی جان سکتی تھی۔ میں بہت ہی پریشان رہنے لگی تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جب بھی سمجھنے لگتی تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی جس سے میرا دھیان اس عورت سے ہٹ جاتا تھا، اور کچھ دن سکون سے گزرتے تھے، لیکن ایسا زیادہ دیر تک رہنا ناممکن تھا، کیونکہ آخر سچ تو سامنے آنا ہی ہوتا ہے، کب تک سچ چھپ سکتا ہے۔ آخر میں سب حقیقت کھلنی ہی تھی، اور پھر یوں ہی دن گزرنے لگے، اور مجھ میں وقت کے ساتھ ساتھ تجسس بڑھتا ہی گیا کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہو رہا ہے۔ میرے لیے یہ سب بہت ہی انوکھا اور نیا تھا، کیونکہ بچپن میں مجھے سمجھ ہی نہیں تھی کہ ابا کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اب میں بڑی ہو چکی تھی اور سب دیکھ بھی رہی تھی، اس لیے مجھے بہت زیادہ ہی تجسس ہو رہا تھا۔ میں اب اماں کو روز ایسا دیکھتی، اور وہ عورت بھی آنا نہیں چھوڑتی تھی، روز کے روز موجود ہوتی تھی، اور اس عورت کا وقت مقرر ہوتا تھا جس وقت وہ آتی۔ اور پھر میں نے یہ سب دیکھتے ہی ایک فیصلہ کیا کہ میں یہ سچائی جان کر ہی رہوں گی۔ آخر کیا وجہ ہے جو اماں دروازہ یوں بند کر دیتی تھی اور گھنٹوں اندر رہتی تھی؟ میں نے کئی بار اماں سے باتوں باتوں میں پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن میرا یہ ذکر کرتے ہی میری اماں گھبرا جاتی تھی اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر بات کو گول کر جاتی تھی، اور کبھی میری بات سرے سے سنتی ہی نہیں تھی۔ میں اماں کے اس رویے سے بہت پریشان ہو گئی تھی، اور اماں کے اس طرح گھبرانے پر میں چونک گئی تھی، کیونکہ اب مجھے شک ہونے لگا تھا۔ جو بات میں نظر انداز کر رہی تھی اماں کے گھبرانے پر، میں اب دوبارہ سے یہ سوچنے پر مجبور تھی، اور پھر میرے اندر شک شروع ہو چکا تھا۔ مجھے اب عجیب سی پریشانی نے آن گھیرا تھا، میری سمجھ سے سب باہر تھا۔ سوچ کر میرا برا حال ہو چکا تھا، اب تو میرا سر بھی دکھنے لگا تھا۔ یہ سب سوچ کر میں اپنی کیفیت سے بہت پریشان تھی۔ اماں سے ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر ان سے ذکر کرتی تو ان کو سب علم ہو جاتا، اور پھر میرے سامنے سچائی آنا ناممکن ہی ہو جاتا، اور میں سچائی جانے بنا ہی رہ جاتی، جو مجھے کسی بھی حال میں قبول نہیں تھا۔ میں سب جاننا چاہتی تھی جو مجھ سے چھپا ہوا تھا، سب کچھ مجھے علم ہونا چاہیے تھا۔ تبھی میں مسلسل اسی بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ میرا کھانا پینا بھی بری طرح متاثر ہو چکا تھا، کیونکہ مجھے کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ بس سر پر ایک ہی جنون سوار تھا، اور وہ تھا سچ جاننے، اور پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں وہ کرنے پر مجبور ہوئی جو اماں کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں تھا، اور نہ اماں کو میرا ایسا کرنا اچھا لگتا۔ لیکن میں بھی کیا کرتی، مجھے بھی اب سچ جاننے کا جنون چڑھ گیا تھا، جس سے کسی بھی قیمت پر میں پیچھے ہٹ نہیں سکتی تھی۔ لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ سب کیسے کروں اور کیسے جان پاؤں کہ حقیقت کیا تھی۔ میری پریشانی اب حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، اور پھر بہت ہی سوچ و بچار کے بعد میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ ہی گیا تھا، جس پہ اب میں عمل کرنے کا سوچ رہی تھی۔ ساتھ میں تھوڑا بہت ڈر بھی رہی تھی کہ اماں کیا سوچے گی، لیکن میں سب کچھ نظر انداز کر کے اماں کا راز جاننے کے لیے اپنے بنائے پلان پر عمل کرنے لگی، اور بازار سے اماں سے چھپ کر اسی رنگ کا برقع لے آئی جو وہ عورت پہن کر آتی تھی، اور خود کو اچھی طرح کور کر کے آتی تھی، اور پھر میں گھر سے کسی بہانے نکل گئی تھی تاکہ اماں کو مجھ پر شک نہ ہو، اور پھر اسی رنگ کا برقع پہنے۔ اس وقت سے پہلے ہی میں اماں سے جوتا سلائی کروانے گئی تو اماں پہلے تو دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی کہ آج جلدی نہیں آ گئی۔ میں کچھ نہ بولی، کیونکہ اگر بولتی تو پکڑی جاتی، اس لیے چپ رہ کر سب تماشا دیکھنا چاہتی تھی کہ اب ہوتا کیا ہے اور کیا حقیقت میرے سامنے آئے گی۔ میں تو اماں کا یہ انداز دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، جب اماں نے دروازہ بند کرتے ہی وہ کام کیا جو میرے خیالوں میں بھی نہیں تھا۔ اماں کے ایسا کرنے سے جو سچ میرے سامنے آیا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگا مجھے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو اور قیامت آ گئی ہو۔ میں تو شوق ہو گئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری ماں ایسا گنونا کام کرتی ہوگی جو میرے لیے طلع حقیقت بن کر سامنے آیا تھا۔ میں تو اماں کو بہت ہی معصوم اور سادگی پسند سمجھتی تھی، لیکن میری ماں ایسے نکلے گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ کبھی اپنی ماں کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرے لیے
ماں بہت ہی مقدس ہستی تھی، لیکن اماں کی اس عمل سے میں ٹوٹ گئی تھی۔ ساتھ میں جو اعتبار و یقین تھا وہ بھی کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ مجھے خود سے اور اماں سے نفرت ہو رہی تھی۔ میں بہت ہی مشکل سے اپنی ذہنی کیفیت کو قابو کر رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ہی غصے کا شکار ہو رہی تھی۔ میں بے یقین نظروں سے اماں کو دیکھ رہی تھی، جو مجھ سے اور میری کیفیت سے انجان اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ میں سب کچھ بہت ہی حیرانگی سے دیکھ رہی تھی جو اماں اب کر رہی تھی۔ میرے سامنے کچھ پھولے ہوئے شاپر رکھے جن میں سے سفید چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ اماں بڑی مہارت سے ان شاپر کو باندھ رہی تھی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ اماں ساتھ ساتھ باتیں کرتی جا رہی تھی اور وہ سامان بھی باندھ رہی تھی جو صورت کو دیا کرتی تھی، لیکن بدقسمتی سے میرے سامنے سب راز کھل چکا تھا۔ اماں نے میری خاموشی نوٹ کی اور پوچھا بھی کہ کیا ہوا، آج چپ کیوں ہو؟ پر میں کچھ بھی جواب نہیں دے پائی کیونکہ میں اب تک بے یقین تھی۔ مجھے رنج و غصے کے عالم میں کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اب تک بے یقین تھی۔ مجھے یہ سب خواب لگ رہا تھا، ایک ایسا بھیانک خواب کہ جیسے نیند سے اٹھو گی تو خواب ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ میرے سامنے تو اماں کا بھیانک روپ تھا جسے وہ میرے سامنے چھپا کر رکھتی تھی، اور اب یہاں کیا گندا کام کر رہی تھی۔ اماں جیسے ہی اپنا کام کر کے فارغ ہوئی اور مجھ سے پیسے مانگنے لگی تو میں اپنے ہوش میں آئی اور غصے سے میں نے اپنا برقعے کا نقاب ہٹایا تو اماں کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے اپنے سامنے دیکھ کر میرا غصے سے برا حال تھا، اور پھر میں نے بہت غصہ کیا اماں پر کہ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیا ملے گا ایسا کر کے؟ زیادہ پیسے کما کر کہاں لے جاؤ گی؟ میری ماں گھبراہٹ کے مارے چپ تھی، اور پھر میں نے سارا غصہ روتے ہوئے اپنی ماں کو سناتے ہوئے اتارا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کر بیٹھوں، اور پھر خود کو قابو کر کے اماں کو سمجھایا کہ ایسا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور نہ ہی زیادہ دیر تک ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ اصل میں میری ماں میرے ابا کا کالا کاروبار سنبھال رہی تھی جو موچی کی آڑ میں کیا جاتا تھا۔ میری ماں جسے میں بہت سیدھا سادہ سمجھتی تھی، وہ تو مکار عورت نکلی تھی جو اخلاق سے گرا کام کرتی تھی۔ اگر یہ سب محلے میں پتہ لگ جاتا اور بات پھیل جاتی تو سب ہم پر تھو تھو کرتے، بدنامی ہوتی الگ، اور شاید ہمیں اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑ جاتا۔ بظاہر تو ابا موچی تھا اور سب یہی جانتے تھے کہ موچی ہے، لیکن اصل میں وہ نشہ بیچتا تھا اور اس غلط کام سے لاکھوں پیسہ کمایا جاتا تھا۔ یہ بات کوئی بھی نہیں جان سکا اور نہ ہی کسی کو اس کام کی بھنک پڑی۔ کیوں ابا بڑی ہوشیاری سے یہ کام کرتے تھے، چند لوگوں کے جوتا سلائی کرتے اور باقی سب نشے کے خریدار ہوا کرتے تھے۔ موچی کے کام میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا، تو پھر ابا نے یہ دھندا شروع کر دیا جو تباہی کی طرف ہی سب کو لے جا رہا تھا۔ ابا کے گزر جانے کے بعد اماں نے ان کی سیٹ سنبھال لی اور وہی کچھ کرتی جو میرا ابا کرتا تھا۔ اسی کے نقش قدم پر اماں بھی آج تک چلتی ہوئی آئی تھی اور اب خود بھی برباد ہونے والی تھی، ساتھ میں مجھے بھی برباد کرنے والی تھی۔ یہ حقیقت تھی، جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ پایا اور نہ ہی کبھی کامیاب ہوا۔ اور پھر یہ تو انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنا تھا جن کو نشے جیسی چیزوں پر عادی بنا کر ان کی زندگیوں سے کھیلا جاتا اور اپنی جیب بڑی جاتی تھی۔ انسانی زندگی کا بہت ہی بڑا دھوکہ ہو رہا ہے ان جیسے لوگوں کی آڑ میں۔ معصوم اور شریف بن کر لوگوں کو زہر لگا کر لوٹا جاتا ہے۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا اور دھمکی بھی دی کہ میں نے یہ بات باہر کسی کو بتا دی تو تم جیل چلی جاؤ گی اور نہ تمہاری عزت ہوگی اور نہ ہی میری۔ سب کچھ ملیاں میٹ ہو جائے گا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور ہم دونوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں بچے گا، خالی ہاتھ رہ جائیں گے ہم۔ میں اماں کو جتنا سمجھا سکتی تھی سمجھا چکی تھی۔ آخر میں تھک ہار کر میں نے اماں کو اپنی قسم بھی دے دی تھی کہ یہ برا کام کرنا بند کر دو، جو موچی ہونے سے تھوڑا بہت مل رہا ہے اسی پر صبر شکر ادا کر کے گزارا کرو۔ میری ماں آخرکار میری باتوں سے متاثر ہوئی، لیکن کچھ دن بعد ہی اماں کی طبیعت بگڑنے لگی اور اماں اب ہر وقت اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگتی رہی اور توبہ کرتی رہی۔ مجھے افسوس ہوتا تھا اماں کو ایسی حالت میں دیکھ کر۔ اگر وقت سے پہلے سنبھل جاتی تو آج یوں نہ ہوتی، بلکہ اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، سب کچھ برباد ہونا تھا، ہو گیا تھا۔ نشہ بیچنا بہت بڑا جرم ہے، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا کوئی اچھی بات تو نہیں، اور نہ ہی یہ معمولی بات تھی، یہ انسانیت کی بات تھی۔ اور ایسا کرنے والے سراسر دوگلی اور منافقت والے ہوتے جن کو پیسوں سے مطلب ہوتا، باقی کوئی جائے باہر میں ان کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو صرف یہ کہ کیسے حرام پیسہ کمایا جائے۔ ایسے لوگ بے حس ہوتے ہیں، ان کے احساسات مر چکے ہوتے ہیں، ان کی سمجھ بوجھ مفلوج رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو اچھے برے اور حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی۔ ان کو صرف پیسوں سے مطلب ہوتا ہے، جتنا زیادہ پیسہ ہوگا ان کی لاٹری نکل آئے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں،
جو خود ہی اپنی تباہی کو دعوت دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ نہ ہی اس دنیا کے رہتے، نہ ہی آخرت کے اپنا مقام خود اپنے ہاتھوں سے گنواتے ہیں۔ اب اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، سب برے کام چھوڑ چکی تھی اور اب تو توبہ بھی کر چکی تھی، لیکن پھر بھی اماں سنبھلنے کی بجائے خطرناک حد تک بیمار ہو چکی تھی۔ اور پھر اماں نے اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ میں بہت ناراض بھی ہوئی اماں سے کہ مجھے اماں کا خیال رکھنا ہے، اور اماں میری شادی کا سوچ رہی تھی۔ میری ناراضگی کا اماں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور میری باتوں کو نظر انداز کر کے میری شادی طے کر دی، جس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ میں صرف اماں کی خاطر خاموش ہو گئی تھی۔ میری اماں بہت خوش تھی میری شادی طے کر کے، اور بھی ان کی خوشی کی خاطر خوش تھی تاکہ اماں کی تکلیف میں کچھ کمی آ جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ اور پھر ایسا کرتے کرتے میری شادی کا دن آ گیا، جو میرے لیے دکھ ہی لایا تھا۔ میں بہت ہی دکھی تھی اور اماں کے لیے بہت ہی پریشان بھی تھی، مجھے ان کی فکر ہو رہی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ ان کی خواہش کا احترام بھی فرض تھا مجھ پر۔ بے شک انہوں نے غلط کیا تھا، لیکن میری تو ماں تھی، اور اب تو انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی، میں بھی ان کو معاف کر چکی تھی۔ اور پھر شادی کے دوسرے دن ہی میری اماں کا انتقال ہو گیا، جسے سن کر میری روح لرز گئی تھی۔ یعنی اماں میری شادی کا انتظار کر رہی تھی، اور اسی لیے یوں جلدی شادی کی گئی۔ میری اماں کی طبیعت بہت ہی خراب تھی، جس کی وجہ سے ان کی لاش بھی صحیح سلامت نہیں رہی تھی، بہت بگڑ چکی تھی۔ ان کی سزا دنیا میں ہی مل گئی تھی، یا صرف یہ ہمارا کہنا تھا؟ یہ سب مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے بالکل ویسا ہی بھگتنا بھی پڑے گا، اور سب کچھ سزا کی ضد میں آئے گا۔ اماں اور ابا دونوں ہی لوگوں کو غلط چیز پر لگاتے تھے، جس کا انجام برا ہی ہونا تھا، جو برا ہو چکا تھا۔ جس پیسے کی خاطر انہوں نے اتنا کچھ کیا، گناہ کیے، لوگوں کی زندگیاں گئیں، اپنے آپ سے دھوکہ کیا، لیکن پیسہ پھر بھی کام نہ آیا۔ انسان کو سمجھ لینا چاہیے، صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، یہ سب کچھ تو فانی ہے، سب کچھ تباہ ہونے کے لیے ہے۔ بچے گا تو انسان کا عمل جو وہ اس دنیا میں کرتا ہوگا، وہی آخرت میں کام آئے گا۔ اچھا عمل ہوگا تو آخرت سمجھ جائے گی، اور گناہ سے لبریز اعمال ہوں گے تو جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ پاک کی پکڑ بہت زیادہ ہی مضبوط ہوتی ہے، جس سے انسان انجان غلط کاموں میں ملوث رہتا ہے، اور وقت آنے پہ توبہ کا دروازہ ان پر بند ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر ساری عمر کے پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ ایسا ہی کچھ میرے ماں باپ نے بھی کیا تھا۔ زیادہ پیسوں کی ہوس نے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، جس کی وجہ سے ان کو کچھ بھی صاف نظر نہیں آیا، اور گناہوں کے دلدل میں دونوں دھنستے ہی چلے گئے، جس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور آخر میں انسان صرف عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ نشہ بیچنا صرف انسانی زندگی کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ اپنے ساتھ بھی دھوکہ ہی ہے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اب وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جس کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ یہ غلط راستہ ہے، جس پر چل کر تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں، لیکن پھر بھی زیادہ کی حرص اور ہوس انسان سے یہ سب کروا دیتی ہے، اور انسان مجبور ہی ہو جاتا ہے ایسا کرنے پر، اور اپنے ہی ہاتھوں تباہ ہونے کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، جس سے ہم انجان ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے اسی پر صبر شکر کیا جائے۔ جو صبر کرے گا وہ بخت پائے گا، اور جو بے صبر ہوا، غلط کام کیا اور راستہ چنے گا، وہ ہمیشہ تباہ و برباد ہی ہوا ہے، جیسا کہ میرے والدین کے ساتھ ہوا تھا۔ زندگی یوں بدل جائے گی اور اس مقام تک لے آئے گی، سوچا نہیں تھا۔ میرے ماں باپ نے اپنی آخرت خراب کی صرف زیادہ کی چاہ میں، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی خراب کر بیٹھے تھے، جس کی اب کوئی واپسی نہیں تھی اور نہ کبھی ہوگی۔ اگر وقت پر ہی سنبھل جاتے اور اللہ سے توبہ کر لیتے تو کیا پتا ان کی زندگی آسان ہو جاتی اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، لیکن کاش کہ وہ یہ سب پہلے سوچ لیتے تو یوں ان کو بھگتنا نہیں پڑتا، اور نہ ہی سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ نشہ بہت بری لت ہے، جو ایک دفعہ لگ جائے تو کبھی نہیں ہٹتی۔ نشہ کرنے والے اور نشہ بیچنے والے دونوں ہی سزا کے حقدار ہیں۔ ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ پھر نہ کوئی نشہ بیچ سکے اور نہ ہی کوئی خرید سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق دے اور گناہوں سے ہم سب کو بچا کر رکھے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے۔ اللہ نگہبان۔